السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، معاشی بدحالی ایک وہ چیلنج تھا جس کا انتخابات سے پہلے سب کو ہی معلوم تھا کہ آنے والی جو بھی حکومت ہوگی اسے ان چیلنجز سے نمٹنا ہوگا. تحریک انصاف نے اپنا 100 روزہ ایجنڈا بھی دیا، لیکن معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے ان کا کیا پلان تھا یہ وہی جانتے ہیں. حکومت میں آنے کے بعد بھی ہمیں تحریک انصاف گومگوں کی کیفیت میں نظر آئی. معاشی حالت کی بہتری کے لیے دوست ممالک کے ہم سب جانتے ہیں دورے بھی کیے، اور پھر ساتھ ساتھ کبھی IMF کے پاس جانے اور کبھی نہ جانے کے اعلانات ہوتے رہے. اب کل پھر سے وزیر خزانہ نے یہ بیان دیا ہے کہ اگر IMF سے کوئی اچھا پلان ملا تو ٹھیک، ورنہ دوست ممالک سے اتنی امداد آ گئی ہے کہ ہمیں IMF کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. ہمارے پاس متبادل راستے موجود ہیں. سوال یہ ہے کہ IMF کے علاوہ وہ آلٹرنیٹ ارینجمنٹ جن کی بات کی جا رہی ہے وہ ارینجمنٹ کیا ہیں ان کے پاس اور کیا ہو سکتے ہیں. اسٹیٹ بینک کے مطابق تحریک انصاف کی حکومت نے پچھلے 5 ماہ میں 22 خرب 40 ارب کے قرضے لیے. اگر اس حکومت نے بھی قرضوں پر ہی ملک چلانا ہے تو ملک کی معیشت میں آخر پھر بہتری کیسے آئے گی؟ پھر اہم سوال یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت میں آنے کے بعد سے ملک میں کتنی سرمایہ کاری آئی، کتنی منی لانڈرنگ رکی، کتنی کرپشن کم ہوئی. جبکہ اگر زر مبادلہ کے ذخائر کی بات کی جائے تو اس پہ کمی کو عالمی ادارے ایک تشویشناک صورتحال قرار دے رہے ہیں. لیکن اسد عمر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ملک کے دیوالیہ ہونے کا کوئی خدشہ نہیں ہے. کیا حکومت سمجھا جائے کہ عوام کو اندھیرے میں رکھ رہی ہے؟ جبکہ عام سوال یہ بھی ہے کہ جو تبدیلی سرکار ہے معیشت کو استحکام دینے میں ابھی تک جب سے یہ حکومت میں آئے ہیں اس کو سنبھالا دینے میں کس حد تک کامیاب رہی ہے. پروگرام کے پہلے حصے میں اس پر بات کر لیں گے، اور دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جو ہیلی کاپٹر کیس ہے اس کے چلانے پر نیب پر تنقید کی ہے. تو پھر چیئرمین نیب نے جواب دیا کہ نیب کے قانون سے کوئی بالاتر نہیں ہے، چاہے وہ اپوزیشن لیڈر ہو یا پھر لیڈر آف دی ہاؤس. سوال یہ ہے کہ فواد چودھری کو نیب کی جانب سے ہونے والی جو تحقیقات ہیں یہ وزیر اعظم صاحب کی بے توقیری کیسے لگ رہی ہے، توہین کیسے لگ رہی ہے؟ جس ملک میں 3 بار وزیر اعظم رہنے والے شخص کے خلاف سپریم کورٹ میں مقدمہ چل سکتا ہے، وہ وزیر اعظم ہو کر JIT میں پیش ہو سکتا ہے، تو اس ملک میں وزیر اعظم کے خلاف صرف تحقیقات ہونے پر اور وہ بھی کافی عرصے سے رکی ہوئی ہیں. اس سے وزیر اعظم کی آخر بے توقیری اور توہین کیسے لگ رہی ہے وزیر اطلاعات کو؟ اس پر بھی پروگرام میں بات کریں گے. آخری حصہ جو ہوگا اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ تحریک انصاف نے آصف زرداری کے خلاف الیکشن کمیشن میں جو اپنا ریفرنس دائر کیا تھا اسے آخر واپس کیوں لیا؟ کیا تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ سپریم کورٹ ہی بہترین فورم ہے آصف علی زرداری کے خلاف درخواست دینے کے لیے؟ کیا تحریک انصاف کے دماغ میں نواز شریف صاحب کا کیس ہے جس پر سپریم کورٹ میں آرٹیکل 62 اور 63 پر انہیں نااہل قرار دیا تھا، کیا اسی لیے تحریک انصاف سپریم کورٹ کو بہترین فورم سمجھتی ہے آصف علی زرداری کی نااہلی کا؟ پروگرام کے آخری حصے میں اس پر بات کریں گے. پروگرام میں میرے ساتھ کراچی اسٹوڈیو سے ظفر ہلالی صاحب ہیں، لاہور سے ایاز خان سینئر تجزیہ کار وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ماہر معاشیات ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور معاون خصوصی وزیر اعظم افتخار درانی صاحب تھوڑی دیر میں ہمیں پروگرام میں جوائن کر لیں گے. میرے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر شاہد حسن صاحب میں آپ سے شروع کر لیتی ہوں. ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر سے حکومت ہمیں کچھ کنفیوز لگ رہی ہے کہ IMF میں جانا ہے نہیں جانا ہے. ایک دفعہ پھر فوکس لگ رہا ہے کہ IMF پیکج نہ بھی دے تو آلٹرنیٹ ارینجمنٹس ہیں. آپ کے خیال میں وہ ارینجمنٹ ہو کیا سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر IMF کی شرائط کی بات کی جائے تو 3 اہم شرائط تھی نا جو IMF نے رکھی تھی. پہلی جیسا کہ روپے کی قدر کو کم کرو، ظاہر ہے وہ کرتے تو مہنگائی بڑھنی تھی. پھر دوسری ان کی شرط تھی ٹیکسز کو بڑھائیں، اور تیسری اہم جو ان کی شرط تھی وہ تھی 18th امینڈمنٹ کو لے کر، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ صوبوں کے جو حصے ہیں ان کو کم کریں. ظاہر ہے اگر یہ کرتے تو ایک کیوریوس جو ہے نا وہ ایک کھلبلی سی مچ جانی تھی صوبوں کے درمیان، وہ سچویشن کچھ سٹیبل نہیں رہنی تھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ IMF کی ان شرائط سے بچنے کے لیے حکومت سوچ رہی ہے کوئی آلٹرنیٹ ارینجمنٹ ہونے چاہیے؟ اور اگر کوئی آلٹرنیٹ ارینجمنٹ کر لیے ہیں جیسے کہ حکومت کہہ رہی ہے، وہ آپ کے نزدیک کیا ہو سکتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ جس دن یہ حکومت آئی تھی میں نے اسی دن کہا تھا کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم IMF کے پاس جائیں گے اور ان سے قرضے لیں گے. میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں. وزیر خزانہ کچھ بھی کہیں، میں آج دوبارہ ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حکومت 2019 میں IMF سے قرضہ لے گی، اور نہ صرف IMF سے قرضہ لے گی بلکہ ورلڈ بینک سے بھی لے گی، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بھی لے گی، اور دوسرے اداروں عالمی اداروں سے بھی لے گی. یہ اس کے علاوہ ہے جو 14.4
14.4 बिलियन डॉलर्स के कर्जों के वायदे 3 मुल्कों की जानिब से हो चुके हैं। तो ये तो रिकॉर्ड पर बात है कि ये लेंगे, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। ये मुतज़ाद बयानात देते रहे हैं जिसकी कोई अहमियत नहीं। जब उन्होंने ये कहा कि अगर हमें दोस्त मुल्कों से इमदाद मिल जाएगी, पहले कहा था, तो हम IMF के पास नहीं जाएंगे। अब दोस्त मुल्कों से इमदाद तवक्कुआत से ज़्यादा मिल गई, लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि दोस्त ममालिक के पैकेजेस IMF के कर्जों का सब्स्टिट्यूट और मुतबादिल नहीं है। अच्छा, इसलिए कि आपके मईशत नीचे जा रही है, 5 महीने में 6 महीने में बुरी तरह से नीचे गई है। मगर हमारा मसला जो है, जो इनको समझना है, वो ये है कि IMF से बचना यकीनन मुमकिन था, लेकिन उसके लिए 3 शराइत थी। वो 3 शराइत वो हैं जो कि इनके मंशूर और वायदों का हिस्सा थी, जिसका इन्होंने कौम से वायदा किया था, जिससे ये अब इनहराफ कर गए, पीछे हट गए। पहला उन्होंने ये कहा था कि हम 100 रोज़ के अंदर जस्टिस पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी नाफिज कर देंगे। वो पॉलिसी ना अभी नाफिज हुई है, ना बनी है, और ना 5 साल में बनेगी, ये भी मैं आपको बता दूं। इसलिए कि उससे ताकतवर तबकों के मफादात पर ज़र पड़ती है। पार्लियामेंट तो क्या, हमारी काबीना वो तैयार नहीं है, तो वो तो नहीं होगा। दूसरी शर्त यह है कि जो सरमाए का फरार हो रहा है बैंकों के जरिए, उसको रोकने के लिए तब्दीली की जरूरत थी, जिसके लिए तैयार नहीं है। तीसरा है जो मुल्की पनामाज हैं, जो हुकूमत के कंट्रोल में है, चोरी के असासे मुल्क के अंदर, उन पर हाथ डालना, उसके लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि ताकतवर तबके जो है वो मुखालफत करेंगे। वो कहते हैं जी बाहर से लूटी हुई दौलत लाएं, जो कि नहीं आएगी, मगर मुल्क की दौलत पे हाथ ना डालें। तो इसलिए मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि वो जो ये कह रहे हैं हमारे पास सब्स्टिट्यूट है, वो नहीं है। अब वो जाएंगे और इसमें उनको हुकूमत को पता है कि वो जाएंगे, इसमें कोई शुबा नहीं है। किस किस्म के अल्टरनेट अरेंजमेंट्स की बात की जा रही है डॉक्टर साहब? ये बता दूं कि जी देखिए, वो सिर्फ कौम को ये बताना चाह रहे हैं कि जी हमारे पास अल्टरनेट अरेंजमेंट थे, मगर IMF ने हमारी शराइत मान ली, इसलिए हमने कर्जा ले लिया। अब IMF की शराइत तो रोज ये पूरी कर रहे हैं ना, आप ये देखते जाइए ना। तो मैं तो बिल्कुल, मुझे कतई कोई शुबा नहीं है कि ये कर्जा लेंगे। उसकी वजूहात मैं और बता दूं आपको। देखिए, अब जो कुछ इन्होंने पॉलिसी अपना चुके हैं, मैं अब रिकॉर्ड पर कह रहा हूं कि 3 बरसों में, हमको 3 बरस को छोटे अरसा नहीं होता, इन 3 बरसों में हमारी इकनॉमी का जो ग्रोथ रेट होगा औसत, वो उससे कम होगा जो कि इनको विरसे में मिला था पिछली हुकूमत से। बहुत बड़ी बात की मैंने। नंबर 2, इस हुकूमत के दौर में FDI जिसका बहुत चर्चा था, वो 35% गिर गई, कमी हो गई, FDI नहीं आ रहा है। और तीसरी बात ये हुई है कि 907 अरब के नए डोमेस्टिक कर्जे ले लिए हैं, बैरूनी कर्जों की मैं बात नहीं कर रहा है, उसमें इजाफा हो गया है। डोमेस्टिक डेट 907 बिलियन। दूसरी चीज है कि हमारा जो सर्कुलर डेट था, इस हुकूमत के दौर में 262 अरब रुपया बढ़ चुका है। एक और परेशानी की बात कि जो हमारे स्टेट बैंक के रिजर्व थे, जिसकी वजह से परेशानी थी, उसमें 5.2 अरब डॉलर की कमी हुई है उस तारीख से जिस तारीख को इमरान खान साहब ने हल्फ उठाया था। 5.2 बिलियन डॉलर्स, उसमें से 2 अरब डॉलर चूंकि सऊदी अरब से आ गए, अब भी वो कमी जो है वो 3.2 अरब डॉलर है। टैक्सों का जो हदफ था वो 170 अरब रुपया की उसमें शॉर्टफॉल आ गई है। और जो अभी ढंढोरा पीटा था कि जी हमारा तिजारती खसारा कम हो गया, तो जो फिगर्स आई हैं वो ये है कि 33% रुपए की कदर में गिरने के बावजूद जो तिजारती खसारा कम हुआ है वो सिर्फ 5% का है, जिसमें 2% हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी हैं और 2% इंपोर्ट्स कम हुई हैं। हालांकि उसकी वजह यह भी है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिर गई हैं, मगर अफरात ज़र यानी महंगाई जो है वो बढ़ रही है। और अभी जो 2-3 रिपोर्ट्स आई हैं उनकी क्रेडिट एजेंसीज की, वो हमारे मुल्क की खौफनाक सूरत हाल पेश कर रहे हैं। कल भी एक रिपोर्ट आई है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि इसके साथ क्रेडिट रेटिंग जो है वो हमारी गिरा दी है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके बुनियाद पर मैं कह रहा हूं कि इनको कर्जे भी लेंगे, मगर स्ट्रक्चरल इस्लाहात नहीं की तो फिर आगे चल के खुदा न खास्ता फिर बोरा नहीं। अयाज खान साहब, जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इसमें कोई शक व शुबे की वाली बात ही नहीं है कि IMF जाएंगे। अगर IMF जाएंगे तो उसमें एक बड़ी अहम और जो कड़ी शर्त है वो तो 18वीं तरमीम वाली है कि सूबों का जो हिस्सा है वो कम करें। आपको पता है पिछले दिनों 18वीं तरमीम पर कितना वावेला मचा रहा। अगर इस आपको लगता है कि इस शर्त को मानकर अगर हुकूमत जाती है, जो नहीं मान सकती, लेकिन अगर कर्जा लेना है तो जाहिर है माननी पड़ेगी, तो आपको लगता है हुकूमत ऐसी किसी शर्त को अफोर्ड कर सकती है जो चारों सूबों का मसला हो? चलिए, पहली बात तो ये कि
پہلی بات تو یہ کہ ایک ماہر معیشت کے بعد اس پہ کمنٹ کرنا ویسے ہی بڑا عجیب سا لگتا ہے. ظاہر ہے وہ جتنی تفصیل سے انہوں نے وضاحت سے فصاحت سے یہ بیان کر دیا ہے. بیسیکلی یہ جو بات کرتے ہیں نا دوست ممالک سے انتظام کر لیا ہم نے, یہ اس ایئر کا ہے. نیکسٹ فزیکل ایئر کے لیے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس. وہ جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, آئی ایم ایف کا پاس جانا پڑے گا. لیکن یہ کنفیوژن بلا وجہ کا پہلے دن سے ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے پھیلایا ہوا ہے. جا رہے ہیں, نہیں جا رہے, چلے جائیں گے, نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے, دوست ممالک سے پیسہ مل گیا ہے. اور چائنا سے وہ کہا جا رہا تھا کہ بہت بڑا پیکج مل گیا ہے اور ہم بتا نہیں سکتے. کچھ باتیں ہو رہی تھی شاید $15 بلین ہیں, یہ کتنے ہیں آئی ڈونٹ نو. اس طرح کی باتیں بھی ہوئی کہ چونکہ جی وہ اور جو ممالک ہیں اس میں سی پیک میں وہ پھر ڈیمانڈ کر سکتے ہیں, اس لیے چائنیز کہتے ہیں کہ جی آپ نے بتانا نہیں ہے. وہ عمران خان صاحب بڑے جوش سے وہ بتاتے بھی رہے ہیں. ظاہر ہے ان سے کوئی 2-4 بار جب ان کی کسی میٹنگ میں یہ کہیں اس کا ذکر ہوا. بیسیکلی بات یہ ہے کہ جب یہ گورنمنٹ انہوں نے سنبھالی اور جس طرح سے یہ سوچ رہے تھے, ان کو لگتا تھا کہ چیزیں شاید بہت آسان ہوں گی. معیشت بڑے برے حالات میں تھی. ظاہر ہے آپ کا خسارہ اتنا زیادہ تھا کہ آپ کو تو ڈیفالٹ کرنے کے قریب پہنچے ہوئے تھے. اور اگر دوست ممالک, خان صاحب آپ دیکھیں نا کہتے تھے کہ میں نہیں لوں گا کسی سے قرض, بھیک نہیں مانگوں گا, لیکن جب انہیں سمجھ آئی ساری سچویشن کی تو جانا پڑا انہیں. اور بالکل ٹھیک کیا انہوں نے, غلط نہیں کیا. ظاہر ہے وہ اپنے لیے تو نہیں لینے گئے تھے نا, اس ملک کے لیے لینے گئے تھے. لیکن چونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ جو انہوں نے ایک, وہ آپ کو یاد ہوگا, ایک شروع میں ایک ماہرین پہ مشتمل ایک کمیٹی بنائی تھی جس نے معیشت کو ٹھیک کرنا تھا, لیکن وہ اس پہ بہت شروع میں ہی بہت شور شرابہ ہو گیا اور ظاہر ہے وہ کام اس طرح سے نہیں کر سکی. ان کا خیال تھا کہ وہ جب کام کرے گی اور ہماری لائن سیدھی ہو جائیں گی. یہ بڑا مشکل ہے اس ملک میں معیشت کو. یہ باہر بیٹھ کے بڑا آسان لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم ٹیکس نیٹ بھی بڑھا لیں گے. یہاں آپ ذرا کر کے تو کسی سے ٹیکس لے کے تو دکھائیں مجھے. ٹیکس الٹیمیٹلی آپ نے اور میں نے ہی دینا ہوتا ہے, جن کا ایٹ سورس کٹ جاتا ہے. جن لوگوں کو ٹیکس دینا چاہیے وہ نہ دیتے ہیں, نہ ان سے لینا اتنا آسان ہے. اب دیکھتے ہیں اگر اتنے ڈٹرمنڈ ہیں ہماری گورنمنٹ اور عمران خان صاحب, اگر ان سے لے پائیں گے تو پھر بہت اچھی بات ہے. ظاہر ہے آئی ایم ایف کیا کسی کے پاس بھی نہیں جانا پڑے گا. صاحب آپ کو کیا لگتا ہے حکومت ابھی تک کیوں کنفیوز ہے آئی ایم ایف کے پاس جانے کے حوالے سے اور نہیں جانے کے حوالے سے؟ شروع میں تو کیٹیگوریکلی حکومت نے کہا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے, بعد میں پھر فیصلہ ہوا کہ جانا پڑے گا, جانا چاہیے ہمیں کیونکہ ہماری ضرورت ہے. آپ کو کیا لگتا ہے حکومت اس گھومگوں کی کیفیت سے نکل کیوں نہیں پا رہی ہے؟ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسد عمر شاید اس کو یہ سب پتہ نہیں تھا کہ ہمیں آئی ایم ایف جانے سے فائدہ کیا ہے اور نہیں جانے سے نقصان کیا ہے. پتہ نہیں یہ کیوں کہتا رہا, کنفیوز واقعی لوگوں کو کنفیوز کیا. میں پہلے کنفیوز اس لیے ہو گیا تھا کہ میں نے سوچا کہ چینیوں نے ابھی تک پورا اناؤنس نہیں کیا ہے, تو لہٰذا وہ ٹھہریں گے اور دیکھیں گے کتنا دیتا ہے ہمیں اور کیا کنڈیشنالٹیز ہیں. جب میں نے اس معاملے کو سٹڈی کیا, یہ کنڈیشنالٹیز جو آئی ایم ایف کے جو ہیں وہ تو واضح ہیں, وہ تو ریگولر, یہ تو چھپی ہوئی چیز نہیں ہے. اور ان کا جو پروگرام ہوتا ہے ملکوں کے ساتھ وہ چھپتا ہے, وہ آن لائن ہے, ہمیں سب کو پتا ہے. وہ دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ کہ کیش فلو کیا ہے, ڈیفیسٹس کیا ہیں, ٹریڈ کتنا, بجٹ کتنا, اور عموماً وہ کہتے ہیں ٹیکسز کو بڑھاؤ اس لیے کہ ہم اگر آپ کو پیسے دیں ایسے پیسے اس طریقے سے ہم یہ پیسے واپس لیں گے, اور وہ انسسٹ کرتے ہیں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پھر بھی یہ کہتے رہے کہ ہم پتہ نہیں جائیں گے کہ نہیں. تو میں نے سوچا شاید چینیوں نے ان کو وہ پورا وہ گولڈ ٹیپ کھول کے رکھا ہوا ہے اور انہوں نے کہا اگر تمہارے شرط ایسے ہو یہ تم ان کو تم فلفل نہیں کر سکو تو ہم تمہارے کو زیادہ دیں گے, لہٰذا اس وقت ہم زیادہ اناؤنس نہیں کر رہے ہیں. پتہ نہیں یہ اس کے دماغ کے پیچھے ہے, پتہ نہیں کیا. مگر اب تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آئی ایم ایف کا سپرویژن اور پروگرام آپ کے پاس نہ ہو تو آپ پیسے ریز نہیں کر سکتے انٹرنیشنل مارکیٹ میں تھرو بانڈز. دوسری بات یہ ہے شازیہ, اس وقت $7.5 بلین ہیں ہمارے پاس, ہمارے امپورٹس ہیں 60 بلین اور ہمیں چاہیے 15 بلین, اور صرف ہے اس وقت 7.5, اور دوسرا کدھر سے آ رہا ہے, کبھی یہ کوئی دے دیا کبھی وہ کچھ دے دیا. اچھا چلے تو آپ اب آپ پوچھیں
کہ بھئی how are we going to fix this problem? اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ اپنے امپورٹس کو ہیں وہ کم کریں, یا جو چیزیں آپ امپورٹس کرتے ہیں آپ ان کو لوکلی پروڈیوس کریں. آپ کے پاس لوکلی پروڈیوس کرنے کے لیے ایک انڈسٹریل پالیسی چاہیے. میں نے تو نہیں دیکھا ہے وہ انڈسٹریل پالیسی. اور اگر بھی آپ امپورٹس کو کم کر دیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کا 7.5 بلین زیادہ کم نہیں ہوگا, مگر زیادہ بڑھے گا تو نہیں نا, آپ تو بڑھانا چاہتے ہیں. تو طریقہ یہی ہے کہ آپ مہربانی سے بڑے چیزیں, آپ امپورٹ آئل کم نہیں کر سکتے, آپ مشینری نہیں بنا سکتے, آپ کے انڈسٹریل کیپیسٹی نہیں ہے, مگر کم سے کم مثال کے طور پہ چین جو ہے 26 ملین گاڑی بناتا ہے ہر سال. آپ آٹو پارٹس امپورٹ کرتے ہیں, کیوں نہیں چین کے ساتھ مل کے پاکستان میں ایک آٹو پارٹس کا ایک کمپنی سیٹ اپ کریں. چائنا نے کہا ہے کہ ہم آپ کے ایکسپورٹس میں آپ کی مدد کریں گے, جو اس ٹائم ہماری 2% ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم ڈبل کریں گے. میں کہتا ہوں ان کو کہنا چاہیے کہ آؤ ہمارے آٹو پارٹس ادھر بناؤ. دوسری چیز شازیہ, کبھی آپ نے عمر بھر سنا ہے کہ آپ کا ویٹ جو ہے سب سے مہنگا ویٹ ہے دنیا میں, $270 کا آپ کو من یا کیا ہے وہ ہے ٹن ملتا ہے, جدھر انٹرنیشنل پرائس ہے 210. اور آپ کو پتہ ہے کیا, ہمارے پاس 3 ملین ٹن سرپلس ہے. سپورٹ پرائسز آپ دے رہے کہ سب سے مہنگا کر دو پوری دنیا میں. شاید یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ خدا کے لیے شوگر کین کو ختم کریں, پانی بھی زیادہ استعمال ہوتا ہے, آپ کے پرائسز لو ہو جائیں گے. آپ کچھ سن فلاور میں, ایڈیبل آئل میں چلے جائیں, ہارٹی کلچر میں چلے جائیں. یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے ساتھ کہ کچھ لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمیں سب جو اور ہے تباہ ہو رہے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں شاہجہاں. اور یہ دوسری بات, یہ جھوٹ ہے کہ یہ کہنا کہ IMF تباہ کر دیتا ہے اکانومی کو. اچھا چلو اگر ہم مانتے ہیں کہ اکانومیز کو تباہ کرتا ہے تو آپ 16 دفعے کیوں گئے؟ 16 دفعے گئے تباہ ہونے کے لیے گئے؟ لیکن کچھ اکانومسٹ کہتے ہیں کہ جو 16 دفعہ گئے ہیں وہ حکومتیں اگلی دفعہ اقتدار میں نہیں آئی ہیں. ظاہر ہے ان کے جو ایفیکٹ ہے عوام پر پڑتے رہے ہیں اور عوام ان کو اگلے دفعہ انتخابات میں چنتی نہیں دی. درانی صاحب, جس کانفیڈنس سے اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آلٹرنیٹ ارینجمنٹس ہیں, جتنے بھی اکانومسٹ ہیں ان میں سے بہت سارے 70% جو اکانومسٹ ہیں ہمارے معاشات ہیں جو ہمارے ملک کے, وہ یہی سمجھتے ہیں کہ IMF جانا پڑے گا. کیا واقعی IMF جائے بغیر پاکستان کا گزارا ہو سکتا ہے؟ معیشت اس حد تک سنبھل گئی ہے کہ ہم اپنا گزارا خود کر سکیں IMF جائے بغیر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شازیہ اگر فائنانس منسٹر کہہ رہا ہے تو اس کے اوپر اعتبار کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے ہمارے فائنانس منسٹر جو کہ جس اس ملک کو اس نہج پہ لے کے آئے, اس سے تو یہ سوال نہیں پوچھا گیا, اور نہ میں نے دیکھا کہ اتنی کرٹیکلی اکانومی کو ایویلویٹ کیا گیا ہے. لیکن مجھے خوشی ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت میں اکانومی پہ گفتگو ہو رہی ہے, کیونکہ ایک بڑا سور سبجیکٹ ہے. اور جتنے بھی ہمارے پینلسٹ جو گفتگو کی ہے, یہ گفتگو تو ہم خود کرتے رہے ہیں کہ جی اس نہج پہ اس اکانومی کو لے کے آگے ہیں, اور بڑی مشکل کرائسس سچویشن ہے. لیکن نان دی لیس ابھی وہ کرائسس سچویشن سے نکل گیا ہے. اچھا, جتنے بھی ہمارے اکانومسٹ ہیں, جتنے ہمارے وزٹس ہیں, یا جو جتنے بھی تھنکرز ہیں, جسٹ کانٹ تھنک بیونڈ IMF. ہمارے ذہن میں کیونکہ ہم بالکل سوچتے یہ ہیں ایک آپشن ہے, یہ پیسے مل جائیں گے. ہمیں بھی پتہ ہے جی پیسے مل جائیں گے, ہمیں بھی علم ہے. Why are we not getting that money? Are we that stupid? What's the reason? Why are we getting criticized on TV every day? شاید شرائط نہیں مان سکتی. دیکھیں, ہم اگر ایزی گو ہے جو کہ سارا پاکستان ہمیں بتا رہا ہے, ہم اپنے آپ کو کرٹیسائز کیوں کروا رہے ہیں؟ ملک کو قوم کی خاطر کروا رہے ہیں کہ ملک کی بہتری کے لیے, ملک کے مفاد کے لیے. ابھی انہوں نے فگر ریلیز کی ہے منسٹری آف فائنانس نے, یہ 4-5 ماہ میں اگر آپ کی امپورٹ کم ہو رہی ہے, آپ کی ایکسپورٹ بڑھنا شروع ہوگی ہے, ریمیٹنسز بڑھنا شروع ہو گئی ہیں, تو یہ سلوشن ہے. ٹیکس بیس جو ہے ابھی کم ہے, بڑھنا شروع ہو جائے گا, یہ سلوشن ہے. جب یہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, ہم ڈٹرمنڈ ہیں, اسی لیے ہم آئے ہیں. یہ ریفارمسٹ گورنمنٹ ہے, اس میں کوئی کسی کو پروٹیکٹ نہیں کرے گا, چاہے وہ شوگر ہے, چاہے وٹ ایور مافیا اٹ از ہے, کوئی کسی کو پروٹیکٹ نہیں کرے گا. گڑ کو روکا گیا تھا پروڈکشن سے اور ایکسپورٹ سے, ہم نے آگے شروع کر دیا. ہم نے کہا کہ جس تمام صوبوں کو بتائیں جی گڑ پروڈیوس کریں, جی باہر بھیجنا ہے, آپ نے ایکسپورٹ کریں. 1948 کا ایکٹ تھا, امبارگو تھا, DC کے تھرو روکتے تھے. ہم نے کیا کریں,
ہم وہ تمام چیزیں کر رہے ہیں جو عوام کے فائدے کے لیے ہے. اس ملک کو بڑی بے دردی سے اس کی پلاننگ کی گئی ہے. اس وقت جب آپ گفتگو ہم کرتے تھے, میں نے خط لکھا ہوا ہے اس کو پی بی اے کو, آن ریکارڈ خط ہے, میں کبھی دکھاؤں گا آپ کو. میں نے پی بی اے سے گزارش کی کہ ملک کی اکانومی بہت بری ہے, خدا کا واسطہ پروگرام کریں اس کے اوپر, لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. اس وقت گفتگو نہیں ہوتی تھی. لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ناؤ پیپل آر کنسرن. ہم نے وہ اویئرنیس دے دی ہے بول بول کے کہ جی خزانہ خالی ہے, بینک کرپسی کے ہم قریب ہیں, برے حال ہیں, برباد کر کے چلے گئے. لیکن تنقید یہ ہے نا کہ اب ہمیں کلیئر ہو جانا چاہیے, اس گومگوں کی کیفیت سے نکلنا چاہیے کہ ہمیں آئی ایم ایف جانا ہے یا نہیں جانا. ڈاکٹر شاہد حسن صاحب, آج کچھ دو چار اکانومسٹ سے میں نے بات کی کہ اسد عمر صاحب ایک بات سن لیں, ایک میری بات شازیہ سن لیں, میری ایک بات سن لیں. تحریک انصاف نے دوبارہ ووٹ لینے جانا ہے عوام کے پاس جب اگلا الیکشن آئے گا. تو آپ کا خیال ہے کہ ہم متحمل ہو سکتے ہیں کسی غلط پالیسی کے؟ ہم نے سوچنا ہے دوبارہ, کیونکہ میں نے اور آپ نے شاید نہ جانا ہو الیکشن میں ووٹ لینے کے لیے, لیکن کسی انالسٹ نے یا اکانومسٹ نے نہ جانا ہو. تحریک انصاف کے تمام لوگوں نے واپس جانا ہے. دے کی ناٹ میک فیل پالیسیز. دیر از نو آپشن آف فیلیور. ایک ہی آپشن ہے اور وہ سکسیس ہے اور بہتر زندگی ہے پاکستان کی, اور 2019 میں بہتر ٹائم ہوگا انشاءاللہ. اب پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں. ہلالی صاحب, فواد چودھری صاحب نے جو بات کی کہ نیب میں وزیر اعظم کی جو تحقیقات ہے ان کی توہین ہے, بے توقیری ہے, کس طریقے سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ توہین ہو رہی ہے وزیر اعظم کے خلاف اگر تحقیقات ہو رہی ہیں؟ رکی ہوئی تھی, کل نیب چیئرمین نے بھی کہہ دیا کہ کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہے, اگر اپوزیشن لیڈر آ سکتا ہے, ایک ملک کا وزیر اعظم جو 3 بار رہ چکا ہے اس کے خلاف تحقیقات ہو سکتی ہیں, تو موجودہ پرائم منسٹر کے خلاف کیوں نہیں ہو سکتی؟ دیکھیے شازیہ, بات اصل یہ ہے, یہ جو انفارمیشن منسٹرز اپوائنٹ ہوتے ہیں نا مختلف گورنمنٹس میں, میں نے دیکھا ہے یہ وہ کہتے ہیں انگریزی میں دے اوور ایگ دا پڈنگ. مانے کہ وہ ہر چیز اتنا کرتے ہیں, اتنا وہ بتانا چاہتے ہیں, شاید اپنے باس کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اتنے لوئل ہیں کہ وہ ایسے ایسے الفاظ اور ایسے ایسے سٹانس اڈاپٹ کرتے ہیں which is stupid. مثال کے طور پہ دیکھیے تو صحیح, اگر نیب اچھا, پہلے تو نیب انہوں نے خود کہا ہے بڑا اچھا کام کر رہا ہے, چلیے وہ بھول جائیں فار اے وائل. اگر نیب عمران خان کے خلاف ہیلی کاپٹر کیس میں ایک ویک کیس پرسیو کر رہا ہے جو شاید سچ ہو, تو وہ جب رپورٹ آئے گا اس میں پتہ چل جائے گا کہ یہ کیس بڑا ویک ہے, اس لیے ان کو اپنا ایویڈنس دینا پڑے گا اور لوگ ہنسنے لگ جائیں گے. اور اگر کیس ویک نہیں ہے اور کیس سٹرونگ ہے تو پھر اگر شاید ان کو کچھ لحاظ ہوتا کہ یار ہاں یہ غلط تھا, اور مگر دیکھو یہ آدمی ابھی آیا ہے, پرائم منسٹر ہے, غلطیاں ہوتی ہیں, لیٹس ٹیک اٹ ایزی. اب اس کرٹیسزم کے بعد اگر میں نیب میں ہوتا, میں کہتا ناٹ ایٹ آل, پکڑو اس کو وہی سزا دو. مثال کے طور پہ اندرا گاندھی کو تو ڈسکوالیفائی کر دیا تھا یوز آف گورنمنٹ ٹرانسپورٹ. تو میرا خیال صرف یہ ہے کہ یہ فواد صاحب کو اس قسم کی باتیں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بھئی از ہی ٹرائنگ ٹو بی another جنرل حامد شاہد حامد جو ایوب خان کے ساتھ تھا, کوثر نیازی بن رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے؟ مختلف ہے. ہلالی صاحب وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے, اگر تحقیقات چل رہی ہیں تو اس کا سامنا کرنا چاہیے. اکراس دی بورڈ بھائی کون, آپ نیب کو ایکیوز کرتے ہیں کہ وہ اکراس دی بورڈ نہیں کر رہا ہے. مانے آپ پی 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 کا یہ پوزیشن لے رہے ہیں کہ وہ کچھ کہہ رہے ہیں. میں تو سوچ رہا تھا آپ فواد چودھری کی ذکر کر رہے ہیں. I think it was a very foolish thing to do, stupid thing to do. It may backfire, I hope not. مگر ایسی چیزیں اپنی لائلٹی کو پروو کرنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے. صحیح. ایاز صاحب, بے توقیری کیسے پرائم منسٹر صاحب کی؟ نہیں, یہ اصل میں یہ ایک خاص ماحول میں ایک انٹرویو چل رہا ہے جس میں ایک ایکس انفارمیشن منسٹر بیٹھی ہوئی ہے. جی, حامد میر صاحب کا شو تھا, مریم اورنگزیب صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی. جی بالکل, میں بالکل وہ دیکھ رہا تھا, اسی لیے دیکھ رہا تھا کہ 2 انفارمیشن منسٹرز, ایک ایکس اور ایک موجودہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ فواد چودھری سب جذباتی ہو کے یہ کہہ گئے. اب وہ ظاہر ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. میرا خیال ہے عمران خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ اس طرح کے موقع پہ یو ٹرن لے لینا بہتر ہوتا ہے کہ آپ ایک غلط چیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. بھائی
آپ کس پرائم منسٹر کی بے توقیری کی بات کر رہے ہیں جو احتساب، بات ہی احتساب کے نعرے پہ اقتدار میں آیا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ کوئی بالا تر نہیں ہے احتساب سے، جو یہ کہتا ہے کہ مجھے 2 پاکستان نہیں 1 پاکستان چاہیے، جس کے منسٹر استعفیٰ دے دیتے ہیں، ان پہ الزام لگتا ہے، اس پرائم منسٹر کی بے توقیری کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو پرائم منسٹر صاحب نے قطعاً ایسی کوئی بات ہی نہیں کی تھی جب وہ وہاں پیش بھی ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا جب نیب بلائے گا میں جاؤں گا. یہ اسپرٹ پرائم منسٹر کی ہے، یہ محض ایک جذباتی بیان تھا، ایک جذباتی لفظ نکل گیا فواد چودھری صاحب کے منہ سے، اس سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے. یا آپ کلیریفیکیشن نہ دیں کہ جذباتی نکل گیا، وہ تو نہیں مان رہے کہ جذباتی نکل گیا، وہ تو اب تک ڈیفینڈ کر رہے ہیں. وہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا شازیہ، وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا، غلط ڈیفینڈ کر رہے ہیں، یا ان کو پازیٹیو یو ٹرن لے لینا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں دورانی صاحب کو کرنے دیں. دورانی صاحب سے میں بریک کے بعد آ کر بات کرتے ہیں کہ واقعی 2 نہیں 1 پاکستان کی آپ تو بات کرتے تھے، کیری کرتے ہیں یاس صاحب کی بات سے کہ جذباتی بیان تھا فواد چودھری صاحب کا، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. افتخار دورانی صاحب، اپوزیشن تو جب سے یہ احتساب ہو رہا ہے، نیب ایکٹیو ہے، اپوزیشن تو اسے نیب اور حکومت کا ایک گٹھ جوڑ کہہ رہی تھی، تو یہ جو کل چیئرمین نیب نے بات کی ہے، آپ کو نہیں لگتا اس سے تو نیب کی جو کریڈیبلٹی ہے یہ اور بڑھ گئی ہے؟ اس سے بے توقیری کیسے ہو گئی پرائم منسٹر صاحب کی؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ یاس صاحب نے ٹھیک کہا کہ وہ ایک پروگرام کی گفتگو تھی، لیکن یہ ہے کہ نیچرلی انفارمیشن منسٹر ہے تو اس کو انہوں نے کوٹ کر دیا، اور پھر میرا خیال ہے اس کو ڈیفینڈ بھی کہیں شاید انہوں نے کیا. جنرلی اگر آپ دیکھیں پرائم منسٹر کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے، ڈیفینڈ بھی وہی کیا، اسی چینل پہ کیا دورانی صاحب، ڈیفینڈ بھی انہوں نے ڈیفینڈ بھی کرنے کی اسی چینل پہ کوشش کی رات. اچھا، اس میں یہ تھا کہ پرائم منسٹر کی اپنی سٹیٹمنٹس ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے احتساب میرا اور پھر اس کے بعد میری کابینہ کا ہوگا. تو وہ تو ہمیشہ آفر کرتے ہیں اور ہمیشہ وہ ہی لیڈس فرام دی فرنٹ، چاہے وہ اپنا اس کا فائنینشیل آڈٹ ہے یا اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹس ہیں، وہ انہوں نے ویب سائٹ پہ ڈال دی. اس طرح احتساب میں بھی ہی بلیوز ان اٹ. اور میرا خیال ہے وزیر اعظم بننے سے 2 دن پہلے وہ ہم پشاور گئے ہوئے تھے، 16 تاریخ کو وہ احتساب میں اپیئر ہوئے. ایسا کوئی بھی ان کے جو ہے میرا خیال ہے کہ وہ تاثر دینا بھی کہ جی جہاں پہ وزیر اعظم کسی چیز پہ میرا خیال جو جس طرح کا ورڈ یوز کیا گیا ہے کہ بے توقیری ہوئی، میرا خیال ہے ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے. وزیر اعظم رول آف لا پہ بلیو کرتے ہیں اور ساروں کے لیے بلیو کرتے ہیں، اور ایسا تو پھر فواد چودھری صاحب کو اب کہہ دینا چاہیے کہ جذبات میں آ کر یہ بات ہوگی، پھر ہم مزید ڈیفینڈ کریں گے تو ظاہر ہے صحافی تو سوال پوچھیں گے نا. ہاں میرا خیال ہے کہہ دینا چاہیے کہ وہ کوئی اس پہ میرا خیال ہے باقی لوگوں نے بھی کہا ہے کہ پرائم منسٹر فرملی بلیوز ان اٹ کہ جی اکاؤنٹیبلٹی کراس بورڈ ہونی چاہیے اور سب کی ہونی چاہیے. دیکھیں ہماری جو پارٹی ہے نا شازیہ، یہ نان فیملی بیسڈ پارٹی ہے. اس کے لیے ضروری ہے چیک اینڈ بیلنس. تو باقی پارٹیوں میں فیملی رکھتی ہے نا کہ ہر جگہ پہ ان کی انفارمیشن ہوتی ہے کنٹرول سسٹم کے لیے. ہمارے لیے جو ہے سب سے ضروری یہ ہے کہ میڈیا جو ہے وہ رپورٹ کرے، اس کے بعد اکاؤنٹیبلٹی ہو. اسی طرح پروسیس آگے بڑھتا ہے پارٹی کا جو کہ نان فیملی بیسڈ پارٹی ہوتی ہے. اس میں ضروری ہے کہ یہ عمل آگے بڑھے. اور اسی لیے ہم نے اگر آپ دیکھیں نا خیبر پختونخوا میں رائٹ ٹو انفارمیشن کیوں رکھا تھا ہم نے، سب سے پہلے ہم لے کے آئے تھے کہ آپ کی گورننس امپروو ہو. تو جو گورننس کا کی انگریڈینٹ ہے وہ ہے ہی اکاؤنٹیبلٹی ہے. تو اس میں ہمارا تو 2 رائے ہو ہی نہیں سکتی نا. ہماری تو ایک ہی رائے ہے کہ جی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے اور سب کی ہونی ہے اور اکراس دی بورڈ ہونی ہے، ارسپیکٹو وہ کون ہے. صحیح بالکل صحیح. میں چاہ رہی ہوں چلتے چلتے چیئرمین نیب کی ہلالی صاحب اس سٹیٹمنٹ پر بھی بات کر لیں کہ آخر چیئرمین نیب کو این آر او پر وضاحت دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی ایسے وقت میں جب ہر طرف سے یہ باتیں ہو رہی ہیں، حکومت کے اندر سے بھی ہو رہی ہیں کہ این آر او مانگا جا رہا ہے، نام نہیں بتا سکتے، بہت سے لوگ جو ہیں شریف خاندان کے رابطے میں ہیں این آر او کے چکر میں. تو چیئرمین نیب کو یہ وضاحت دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیے چیئرمین نیب رائٹلی سمجھتے ہیں کہ وہ پولیٹیسائز ہو رہے ہیں، کافی حد تک تو ہو گئے ہیں. ان کا ادارہ بڑا سا کافی حد تک پولیٹیسائز ہو رہا ہے، اور یہ اب گورنمنٹ ان کو پولیٹیسائز کر رہی ہے ان اے نیگیٹو سینس
کہ کہہ رہی ہے کہ وہ عمران خان پرائم منسٹر کو وہ پوچھ نہیں سکتے ہیں. بھائی ایک پرائم منسٹر کو تو ادھر ٹانگ دیا ہے انہوں نے, ایک پرائم منسٹر جیل میں بیٹھا ہوا ہے, پتہ نہیں کیا ہے ان میں جو کوئی پوچھ نہیں سکتا ان کو کسی چیز کے بارے میں. تو آئی تھنک کہ وہ بتانا چاہتا ہے کہ میں امپارشل ہوں, اور وہ بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی این آر او میں اگر بھی کوئی اگریمنٹ بٹوین دا پولیٹیکل پارٹیز ہو ان ڈراپنگ دا کیس, اور کیوں نہیں شازیہ, کیوں نہیں ہو سکتی ہے, آپ مجھے بتائیں. ہوتا رہتا ہے, شاید پھر ہو جائے. بلوچستان پہ تو ہو گیا تھا. تو کہنے کی بات ہے اگر یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ اگر میرے پاس مت آؤ, میں نے اپنے جو ہے کام وہ پورا کرنا ہے, میرے خلاف جو ایویڈنس ہے اس پہ میں پروسیڈ کرنا ہے. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ہائیڈ اٹ اس لیے کہ آپ کوئی پولیٹیکل اگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں. میرے خیال میں بڑا ضروری تھا اور اچھا نیب فورم ہے جہاں سے این آر او ملتا ہے, یا حکومت فورم ہے این آر او سے ملتا ہے, یا کوئی اور جگہ جہاں سے این آر او ملتا ہے؟ نہیں, نیب این آر او تو ملنے کی جگہ کوئی اور ہے. نیب کا ہسٹری نہیں, نیب کا ہسٹری آپ نے نہیں دیکھا ہے. وہ جنرل امجد جو تھے اور اس سے پہلے شاہد عزیز تھے, ان کو تو نکالا گیا اس لیے کہ they didn't want to play politics. مشرف was playing politics, اور مشرف نے کہا کہ تم ہٹ جاؤ, تم ان کے خلاف سزا لگانا چاہتے ہو, میں نہیں چاہتا, it doesn't suit me. مثال کے طور پہ I don't know چودھری برادرز تھے یا کون تھے. نیب بہت ہی پولیٹیسائز ہو گیا تھا. یہ آدمی آ کے کوشش کر رہا ہے کہ ڈی پولیٹیسائز ہو, اور گورنمنٹ کے ہی آدمی ہیں جو ان کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں. It's rather strange. تو میرے خیال میں بڑا مناسب سٹیٹمنٹ تھا. صحیح, آگے بڑھتے ہیں. ایاز صاحب, زرداری صاحب کے خلاف تحریک انصاف کی حکومت کا ریفرنس واپس لینا. تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ پاناما کیس کے بعد پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کیس ہے جس میں آصف علی زرداری نے جال سازی اور دھوکہ دہی کے تحت اپنے اثاثے چھپائے. آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف نے یہ فیصلہ اس سوچ کے تحت کیا ہے کہ جس طریقے سے سپریم کورٹ کے فورم سے نواز شریف صاحب 62-63 پر نااہل ہوئے, یہی بہترین فورم ہے آصف علی زرداری کو بھی نااہل کروانے کا؟ دیکھیں, اس میں 2-3 چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو ظاہر ہے جو الیکشن کمیشن جو صوبائی ہیں, آپ کو پتہ ہے وہاں پہ جو نمائندے ہیں وہ کس نے لگائے ہوئے ہیں, ان پہ اس طرح سے اعتبار ہو نہیں سکتا پی ٹی آئی کو. ظاہر ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ, اور یہ ہوا بھی انیشلی وہ ایڈمٹ نہیں کر رہے تھے اس کو, بعد میں ہوا اور یہ واپس لے لیا. بہرحال اگر آپ کو یہ یقین تھا کہ اس طرح ہونا ہے تو پھر آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا, آپ کو ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں جانا چاہیے تھا. دوسرا کچھ ایشوز ہیں, جب بات ہوتی ہے قانون سازی بالکل ہو نہیں رہی, گورنمنٹ کو کہیں نہ کہیں اپوزیشن کی ضرورت پڑنی ہے ووٹ لینے کے لیے. اب یہ فوجی عدالتوں کی توسیع کا معاملہ بالکل سامنے پڑا ہوا ہے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ پی ایم ایل این کا تو اس پہ خیر واضح سٹانس نہیں ہے, لیکن بلاول نے کہا تھا جب یہ بہت زیادہ پریشر پڑ رہا تھا سندھ گورنمنٹ پہ, اور یہ جب جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی اور اس کے بعد ای سی ایل میں نام ڈلے, تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم ووٹ نہیں دیں گے اس کے حق میں. اس کے بعد خیر اس کے بعد سے خاموشی ہے. تو ایک پاسبل ہے کوئی ایسی بھی, کیونکہ ہمارے ہاں بیک ڈور چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, وہ نہیں نظر آتی. جیسے آپ این آر او کی بات کر رہی تھی, تو نیب تو صرف پلی بارگین کرتا ہے, این آر او تو کوئی اور دیتا ہے. اور جب پرائم منسٹر صاحب نے اچانک ایک دن یہ کہا تھا کہ کان کھول کر سن لو این آر او نہیں ملے گا, تو پاسبل ہے کہ کسی نے رابطہ کیا ہو پرائم منسٹر صاحب سے بھی کہ جی کچھ معاف کریں, اب لے دے کے ان کو چھوڑیں. تو یہ سب کچھ ممکنات میں ہیں, کیونکہ ہم دیکھتے رہے ہیں یہ 70 سال میں بہت کچھ ہوا, ہوتا رہا. یہاں لوگ این آر او کر کے چلے گئے اور مانتے نہیں تھے کہ جی ہم نے تو کیا ہی نہیں. وہ تو جب عدالت سے نے ڈاکیومنٹ مانگا, ٹائم بارڈ اس میں پیش کرنا پڑا, تو پھر اس قوم کو پتہ چلا کہ ہاں مشرف صاحب سے نواز شریف صاحب این آر او کر کے گئے تھے, اگرچہ مانتے وہ اب بھی نہیں ہیں. تو یہ تو ہوتا رہا ہے, اور پتہ نہیں کب یہ ختم ہوگا. اگر یہ ریفارمسٹ گورنمنٹ ہے, انقلابی ہے, دیکھیں شاید اللہ کرے یہ اس پہ عمل درآمد کر پائیں. صحیح. درانی صاحب, کیا اسی سوچ کے تحت سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کیا تحریک انصاف نے کہ نواز شریف بھی سپریم کورٹ سے 62-63 پر نااہل ہوئے, تو زرداری صاحب کو بھی یہیں لے کر جایا جائے اور نااہل کروائے, کیونکہ تحریک انصاف بڑی کانفیڈنٹ ہے کہ بڑے اسٹرانگ ایویڈنسز ہیں ان کے پاس, بڑی اسٹرانگ انفارمیشن ہے ان کے پاس جس کی بیس پر یہ نااہل ہو سکتے ہیں. دیکھیے, نااہلی کا جو بیسس ہے وہ ان کی پراپرٹی ہے جو کہ یو ایس میں آئی ہے, اور وہ اٹیسٹڈ ڈاکومنٹ ہے ہمارے پاس جو کہ ہم دکھانا چاہ رہے ہیں, جو انڈکلیئرڈ ہے, اور دیٹس اے سفیشینٹ گراؤنڈ. ابھی اس کے اوپر 2 لیگل اوپینین تھی. ایک سٹارٹ میں یہ تھا کہ یہ الیکشن کمیشن جائیں وہ کر سکتا ہے,
لیکن دوسرے جو ہمارے قانونی ماہرین تھے انہوں نے کہا کہ نہیں بیسٹ وے یہ ہے کہ آپ سیف سائٹ پہ آپ سپریم کورٹ چلے جائیں. تو وہ جو پہلا اوپینین تھا اس کو پھر اوور رول کیا گیا اور دوسرے اوپینین پہ امپلیمنٹ کیا گیا. یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے سپریم کورٹ خرم شیر زمان صاحب آئے اور ابھی وہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں اس کیس کے اوپر. اور ایویڈنس ایک پیس آف پیپر ہے جو کہ جس میں وہ ان کی پراپرٹی کی اونرشپ ہے جو اٹیسٹڈ ڈاکومنٹ ہے اس کا یو ایس سٹی گورنمنٹ کا. صحیح. ہلالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, لاسٹ کامنٹ ہلالی صاحب. دیکھیے شازیہ, میرا اپنا یہ بات یہ ہے کہ میں نے خیال تھا کہ یہ بڑا اچھا موو تھا پی ٹی آئی کا کہ انہوں نے ای سی پی سے وڈرا کر لیا تھا. میں نے کہا یہ کیوں اچھا, اس لیے اچھا تھا کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ بری طرح پھنسے ہوئے ہیں جے آئی ٹی کے وہ جو فیک اکاؤنٹ کیسز میں. تو اگر ایک عدالت کے سامنے بیسڈ آن سالڈ ایویڈنس ایک آدمی کا خاتمہ ہو رہا ہے, کیا ضرورت ہے آپ کو پھر پولیٹیسائز کر دیں اور پھر جائیں کورٹ پہ اور ایسے لگے کہ ہم ان کے خلاف بدلہ لینا چاہتے ہیں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ شاید verdict of this disqualification by the Supreme Court is something completely different. اب آپ نے کیا کیا ہے, دیکھیے یہ غنی صاحب جو ہیں کیا سٹیٹمنٹ, غنی صاحب نے اب کہا ہے کہ اچھا تم ہمارے لیڈر کے پیچھے لگے ہو, تم چاہتے ہو کہ ہمیں یہ کریں, بے شرمی ہمیں یہ ہو, تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ آپ کو ہم آنے نہیں دیں گے. ہاں تم جانے نہیں دو گے, ہم آنے نہیں دیں گے. ہاں آنے نہیں دیں گے. Now شازیہ, I want to know, ہمیں at the back of ہمارے دماغ کے پیچھے یہ always this factor is there کہ یہ 18th amendment نہ آ کے یہ اس کے ساتھ کھیلنے لگ جائیں اور کہیں کہ پروونس اور ان میں کلیش نہ ہو. یہ تو سیدھا سادہ کلیش ہو گیا. تو بھئی یہ چھوڑو, جب آپ کا کام عدالت کر رہی ہے, ایویڈنس سے ہو رہا ہے, کیا ضرورت ہے آپ کو کہنے کہ ہمارے پاس اب ایسا ایویڈنس آ گیا ہے کہ زرداری صاحب بچ ہی نہیں سکتے. It was not necessary. Political sophistication تو ہے ہی نہیں ہے. افسوس ہے. آپ کا مطلب ہے سیدھی انگلی سے گھی نکل رہا ہے تو انگلی کو ٹیڑھا کرنے کی کیا ضرورت ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ ہلالی صاحب آپ کا, ایاز خان صاحب, افتخار دورانی صاحب, میں تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.